پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے یہ جا رہا ہے۔ آئیے ایک دعا ہے، جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو نا، ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو۔ جاؤ، کعبے کے رب کی قسم جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ کرو، تھوڑی سی بڑی ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، سوائے موت کے، یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا، مرنے کے بعد فوراً جنتی، مرتے ہی جنت میں داخل۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی۔ دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی پوچھے، اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیس کے 20 سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے۔ 20 سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری، ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی پر پڑا ہے۔ آج دل چاہتا ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں آیت الکرسی۔ بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے ہیں، ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس، کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لوں تو وہ یہ نہ کہہ دے تیری نظر ہم ہی پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے، بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا، میری بے عزتی کرانا تھی۔ بھائی اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک کو، اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اٹھنا تھی۔ اس لیے ڈرتا ہوں کہ بیچارہ یہ نہ کہہ دے اور کل فون پہ گالی نہ دینے لگے، تو نے ہماری انسلٹ کر دی سب کے سامنے، کتنا بڑا مولوی ہے تو۔ آیت الکرسی کو یاد کریے، اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو، جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے ہیں، تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو۔ لمبی آیت ہے تو کیا ہوا، جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہم سے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ اب آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت تھوڑی مل جائے گی، آیت الکرسی کو شرط کے ساتھ بیان کیا۔ فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنایا، تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے، کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھو، اور 5 ٹائم یہ آیت الکرسی بھی پڑھو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے۔ تو جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے، جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناؤ گے، جب وضو بناؤ گے تو غسل بھی کرو گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، انعام، رزلٹ، نتیجہ، جزا، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے، بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے۔ یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی۔ آؤ ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی۔ میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو
اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا سب کو یاد ہوگی, اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے, لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس کو یاد نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ, جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا, چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت, ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو, حالانکہ یہ دعا ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. شیطان بہکائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں. گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو, ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے, تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو, ڈینگ رہا ہو, ڈیگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی, بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے. اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو. یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہت آسان ہے میرے بھائیوں, لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں. آؤ سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا. سنو میرے ساتھیو, یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے, آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں. ایک عرب ملک ہے بحرین, پہلے سب عربی ملک ایک تھے. جب یہ مال آیا, بہت سا مال آیا, اس میں صحابہ کو بال بڑھنا تھا, مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا. اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے, تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے. عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, 15 دن سے چولہا نہیں جلا, کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا, پانی پی لیے, کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا. امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا. فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو, لکڑیاں رکھ لو,
چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو، کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا۔ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی، آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ ہنسنے لگے، ہاں دل کے کتنے صاف تھے، ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے۔ آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا، یصبح کافرن، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا
مومنن و یمسی کافرن، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا۔ زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا۔ اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو، جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دائنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ دائیں طرف دیکھا، اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھا، 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا۔ بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم۔ عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں جلا۔ میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی، ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں، تھوڑا تھوڑا
لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے۔ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں، میں نے اس دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے عائشہ، جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان ہے۔